السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھ رہے ہوں گے۔ ہم بھی آپ سب کو ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھتے ہیں۔ میں ہوں شزا، تہجد میریکل کی ہیڈ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ خالی ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن دل کے کونے میں ایک چھوٹی سی امید زندہ ہوتی ہے۔ اگر آج آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو شاید آپ بھی اس فیز سے گزر رہے ہیں جہاں انسان صرف اتنا کہتا ہے، یا اللہ اب میری زندگی کا کیا ہوگا؟ آج میں آپ کو ایک بہت گہرا راز بتانے والی ہوں۔ جب اللہ آپ کی زندگی میں بڑی خیر لانے والا ہوتا ہے تو وہ پہلے آپ کو اندر سے ہلا دیتا ہے، آپ کے روٹین کو توڑ دیتا ہے اور کچھ ایسی نشانیاں دکھاتا ہے جو پہلے ڈر لگتی ہیں مگر اصل میں رحمت ہوتی ہیں۔ اگر آپ یہ نشانیاں اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں تو سمجھ لیں اللہ آپ کو ختم نہیں کر رہا، اللہ آپ کو نیا بنا رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑی خیر کا مطلب ہے پیسہ، شادی، سکسیس، فیم، عزت، پروموشنز، لیکن اصل میں بڑی خیر ہوتی ہے اللہ کی رضا، دل کا سکون، روح کا سکون، ہدایت اور آخرت کی کامیابی۔ کیونکہ پیسہ کبھی بھی چلا جاتا ہے، لوگ کبھی بھی بدل جاتے ہیں، دنیا کبھی بھی منہ موڑ لیتی ہے، لیکن اللہ کی محبت مل جائے تو انسان دونوں جہاں کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ جب اللہ کسی کو بڑی خیر دینا چاہتا ہے تو پہلے اس کے دل کو توڑتا ہے، پھر اس دل کو اپنی یاد سے جوڑتا ہے۔ اگر ریسنٹلی کسی اپنے نے آپ کو چھوڑ دیا، کسی نے آپ کا بھروسہ توڑ دیا، آپ کو اگنور کیا گیا، آپ کا رشتہ ٹوٹا یا آپ ایموشنلی کریش ہو گئے تو سنیں، اللہ کبھی کبھی انسان کا دل توڑتا ہے تاکہ وہ انسان سے نہیں اپنے رب سے امید لگائے۔ آپ رات کو لیٹ کر سوچتے ہو میں نے کیا غلط کیا، میں ہی کیوں، اللہ مجھے کیوں آزما رہا ہے؟ لیکن اصل میں اللہ کہہ رہا ہوتا ہے میں تجھے اس درد سے گزار رہا ہوں جو تجھے میری طرف لے آئے گا۔ کبھی کبھی اللہ انسان کو اس انسان سے الگ کرتا ہے جو اس کی بڑی خیر کے راستے میں رکاوٹ ہوتا ہے۔ کبھی ہوتا ہے ہر پلان فیل ہو جاتا ہے، ہر ڈور بند لگتا ہے، ہر دعا لیٹ لگتی ہے، ہر چیز رک سی جاتی ہے اور دل کہتا ہے اللہ نے مجھے چھوڑ دیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے جب اللہ نیا دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو پرانے دروازے بند کرتا ہے۔ جیسے طوفان سے پہلے خاموشی ہوتی ہے، صبح سے پہلے گہرا اندھیرا ہوتا ہے اور کامیابی سے پہلے انتظار ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو روک رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ جہاں جا رہے ہو وہ آپ کے حق میں نہیں ہوتا۔ اگر آپ محسوس کرتے ہو محفلوں میں بھی تنہائی، دنیا بیکار لگتی ہے، صرف اللہ کی یاد میں سکون ہے، تو یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ آپ کو بھیڑ سے نکال کر اپنے ساتھ تنہا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تنہائی پنشمنٹ نہیں ہوتی، یہ اللہ کی پرائیویٹ کال ہوتی ہے۔ اسی تنہائی میں دعا سچی ہوتی ہے، سجدہ گہرا ہوتا ہے، روح صاف ہوتی ہے اور دل زندہ ہوتا ہے۔ کبھی اللہ انسان کو دنیا سے تھوڑا دور کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کے اور قریب ہو جائے۔ پہلے آپ کہتے تھے یا اللہ یہ مجھے دے دے، یا اللہ یہ میری زندگی بنا دے، لیکن جب بڑی خیر قریب ہوتی ہے دعا بدل جاتی ہے، یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہی عطا فرما۔ آپ صرف لینا نہیں چاہتے، آپ اللہ کی رضا چاہنے لگتے ہو۔
یہ روحانی گروتھ ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، جب بندہ اپنی مرضی چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اسے اپنی رحمت دے دیتا ہے۔ اگر آپ کو گناہ کر کے شرم آتی ہے، حرام چیز سے دل اٹھ گیا ہے، غلط چیز سے خوف محسوس ہوتا ہے، تو سمجھ لینا اللہ آپ کو بڑی خیر کے لیے پاک کر رہا ہے۔ اللہ پہلے اندر کو صاف کرتا ہے، پھر اسے رحمت سے بھرتا ہے۔ اگر آپ کا دل گناہ سے دور ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ کبھی ہوتا ہے قرآن کی ایک آیت دل میں اتر جاتی ہے، کسی کی بات روح کو ہلا دیتی ہے، کوئی ویڈیو، کوئی لیکچر، کوئی پوسٹ آپ کو رلا دیتی ہے۔ نماز میں پہلی بار اصلی سکون ملتا ہے۔ یہ کوئنسیڈنس نہیں ہوتا، یہ اللہ کا اشارہ ہوتا ہے، میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ اللہ آپ کو یاد دلا رہا ہوتا ہے کہ آپ صرف دنیا کے لیے نہیں بنے۔ میں سمجھتی تھی میری زندگی ختم ہو گئی ہے، میں ہر رات روتی تھی، دل میں صرف ایک سوال ہوتا تھا، یا اللہ میری بڑی خیر کب آئے گی؟ میں ٹوٹ چکی تھی، لوگ مجھے سمجھتے نہیں تھے، میں اندر سے بکھر چکی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے مجھے نماز سے محبت ہونے لگی، مجھے دنیا بیکار لگنے لگی، مجھے گناہ سے ڈر لگنے لگا، اور پھر اللہ نے میری زندگی میں ایسی خیر بھیجی جو میں کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اگر آج آپ ایموشنلی ایگزاسٹڈ ہو، سب سے ہنس کر بات کرتے ہو لیکن اندر سے ٹوٹے ہو، چھپ چھپ کے رو رہے ہو، تو سنو، یہ بریک ڈاؤن نہیں، یہ بریک تھرو کی تیاری ہے۔ اللہ پہلے انسان کو اندر سے اسٹرانگ بناتا ہے، پھر اسے باہر سے نوازتا ہے۔ اگر سب کچھ ٹوٹ رہا ہے تو شاید اللہ کچھ نیا بنا رہا ہے۔ اگر آج آپ یہاں تک پہنچے ہو تو یقین کر لو اللہ آپ کو نظر میں رکھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ تھک چکے ہو، صبر کرتے کرتے چپ ہو گئے ہو اور صرف اللہ سے امید لگا بیٹھے ہو، لیکن یاد رکھو اللہ کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا جب تک اسے بھرنے کا ارادہ نہ ہو۔ کبھی اللہ چیزوں کو توڑتا ہے کیونکہ وہ آپ کو اس سے بہتر دینا چاہتا ہے۔ یا اللہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کی زندگی میں بڑی خیر عطا فرما، اس کے درد کو شفا بنا دے، اس کی مشکل کو آسان بنا دے، اس کی خاموشی کو قبولیت بنا دے۔ یا اللہ جو ٹوٹ چکا ہے اسے دوبارہ جوڑ دے، جو مایوس ہے اسے امید دے، جو تنہا ہے اسے اپنا بنا لے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھ، ہمارے گھروں کو برکت سے بھر دے، ہماری تقدیر کو رحمت سے لکھ دے۔ یا اللہ جہاں بند راستے ہیں وہاں غیبی مدد بھیج، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئیں تو کامنٹ میں یا اللہ لکھیں، ویڈیو کو لائک